ہم تو ماشاءاللہ مسلسل کیے جا رہے ہیں، تو اگلے کی بات بھی نہیں سن رہے ہیں. فورم ہی نہیں ہے جہاں پہ ان چیزوں کو نیگوشیٹ کر کے ریزالو کرنے. اور ماشاءاللہ ان چیزوں کے اندر دیکھیں پالیسی بنانے کے ساتھ اس کے اٹینڈنٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ایکشنز اور ویریفائیبل ایکشنز، اور وہ غلط ہو جائیں تو پھر ریفارمڈ یا ریکٹیفائڈ ایکشن. ماشاءاللہ ہم تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں، عمل کی بستی میں بہت کمزور ہیں، اور آئینی کمیٹی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. آنے والی نسلوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت سارے کنونشن کووننٹ سائن کیے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس کا سکوپ ہم بڑھائیں، ان کے اندر سے ifs اینڈ بٹس کا وزن نکالیں، پرنسپلز آف پالیسی کو اس انداز میں کہ ٹائم باؤنڈ انفورسمنٹ. آئین کہتا ہے جی مفت تعلیم ہوگی سیکنڈری لیول تک ان منیمم پاسبل ٹائم. اب منیمم پاسبل ٹائم قوموں کی زندگی میں صدیاں نہیں ہوتی. جامی صاحب آپ سے بھی تقریباً یہی صوبائی خود مختاری کے اوپر میں ہی سوال کروں گا، اور آپ کا یہ سبجیکٹ بھی رہا ہے، آپ نے ریسنٹلی اس پہ ریسرچ بھی کی ہے اور کافی تجاویز آپ حکومت پاکستان کو بھی دے چکے ہیں، صوبائی حکومت کو بھی آپ دے چکے ہیں. آپ کیا امید رکھتے ہیں اس آئینی کمیٹی سے کہ یہ جو صوبے جو مانگ رہے ہیں، اور بلوچستان کی صورتحال وہ آپ خود اس کے وٹنس بھی ہیں، باہر بھی دیکھا ہے ان کا موقف، وہ صوبہ بھی آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ریفارمز کی کمیٹی کا بننا تو خیر خوش آئند بات ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. سوال وہی جو ظفر صاحب نے کہا کہ سیریسنس کتنی ہے، آپ کی ول کتنی ہے. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے گزشتہ 1.5 سال سے اس حکومت نے امور چلائے ہیں، تو میں اس میں کوئی بہت آپٹیمسٹک نہیں ہوں کہ کوئی فنڈامنٹل ریفارمز آئیں گے. اور پھر اس دوسری بات کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہم نے کی کہ اس پر آپ کی دو پارٹیاں ہیں، ایک اپوزیشن میں بیٹھی ہے، ایک حکومت میں بیٹھی ہے. آپ نے جب حکومت میں آنے سے پہلے اتفاق کر رکھا ہے، اس معاہدے کو سائن کر رکھا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے اور پھر اس میں ایک نیا ڈسکورس اچھالنے کی کیا بات ہے. ایک تو بات یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی بننا اچھی بات ہے، لیکن اس پہ نتائج پر درمدار ہو کہ نتائج سے کیا نکلتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جس پر ظفر اور میرا کافی اس پہ سوچ کا فرق بھی رہتا ہے، وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ آج کے پاکستان کا آئینی بحران یا سیاسی بحران یا بین الصوبائی یا بین القومیتی بحران اتنا بڑھ چکا ہے اور اتنا وہ ہو چکا ہے پیچیدہ کہ اگر ہم نے 73 کے آئین کو 1973 کے آئین کو اپنے آئیڈیل ٹرمز میں اگر اپنے اصل حالت میں بحال بھی کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج کے پاکستان کے ریاستی بحران کو پوری طرح سے حل کر پائے گا. ہونا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی غیر آئینی اور غیر جمہوری ترامیم کی گئی ہیں ان کو نکالا جائے، آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا جائے، لیکن وہ ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن ہو. کیونکہ جب تک ہم ایک ایسے نئے عمرانی معاہدے کی طرف نہیں جاتے جو پاکستان کی تمام قومیتوں کو اس انداز سے ساتھ رکھ پائے کہ جس کی بنیاد 1940 تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ اس آئین کو جو اس کی ترامیم ہے غیر جب نکالا جائے، اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن دیا جائے، اور پسو پیش ہمیں ایک ایسا آئین چاہیے جس آئین کی بنیاد 1940 کی بنیاد ہو. اب کچھ ایشوز ہیں جن ایشوز پر ہمارا آئین بھی خاموش ہے. آپ نے جیسے بات کی NFC ایوارڈ کی. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا مطلب ہے کہ تمام جمہوری ریاستوں کے اندر یہ ایک ایسا فارمولہ ہوتا ہے جس میں آپ ورٹیکلی، اس کا مطلب ہے کہ سینٹرل ورسز پروونسز، یا ہاریزنٹلی کہ صوبوں کے مابین آپ وسائل کی تقسیم کا کوئی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں. پاکستان میں جب 71 تک جب تک مشرقی پاکستان یہاں تھا اور مشرقی پاکستان میجارٹی میں تھا ڈیموگرافیکلی، تو ہم نے جو NFC ایوارڈ اس زمانے میں بنائے اس میں پاپولیشن معیار نہیں تھا. اس زمانے میں چونکہ مغربی پاکستان جس کو ہم نے بنایا 1 یونٹ، وہ زمین کے اعتبار سے اور ریونیو کے اعتبار سے زیادہ اسٹرینتھ میں تھا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، NFC ایوارڈ کا تعین ہوگا آبادی کے بنا پہ نہیں ہوگا، زمین کے بنیاد پہ ہوگا اور ریونیو کی بنیاد پہ ہوگا. پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد 71 کے بعد آپ مسلسل دیکھیں کہ یہ ایک پاکستان کی بلکہ دنیا کی، میں کہتا ہوں دنیا کی واحد فیڈریشن ہے جہاں NFC ایوارڈ کا تعین صرف اور صرف ہوتا ہے پاپولیشن کی بنیاد پر اور باقی نہیں ہوتا. آج کمیٹی بنی ہے ایک نئی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی طرح اور ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ آپ یوں لیں کہ صوبوں کے جو قدرتی وسائل ہیں،
پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے کہ جیسے پانی کی مثال لے لیں، سندھ کا انڈر گراؤنڈ پانی 90% کھارا ہے، وہ میٹھا نہیں ہے، ہمارے زراعت کام کا نہیں ہے، پینے قابل بھی نہیں ہے۔ پنجاب کا 95% پانی جو زیر زمین ہے وہ میٹھا ہے، ایک ریسورس ہے۔ صوبوں کے مابین مختلف ایشوز ہیں قدرتی وسائل کے، بلوچستان کے ایشوز ہیں، سندھ کے ایشوز ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں کہ سندھ پاکستان کی اس وقت مجموعی گیس کی پیداوار کا کوئی 70% دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، اسی طرح گیس کے آئل کے اندر ہے، لیکن جو رائلٹی ملتی ہے صوبوں کو وہ 12.5% ملتی ہے، ساری رائلٹی جاتی ہے سینٹر جاتی ہے۔ پانی کی تقسیم کا ایشو ہے، پانی کی تقسیم پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ ایشو آج کا نہیں ہے، پری پارٹیشن سے، برٹش کے زمانے سے، 1857 سے لے کر 9 سے لے کر یہ ایشو سندھ اور پنجاب کے مابین رہا ہے، آج مسلسل رہا ہے۔ پاکستان میں جتنے یہ ڈیمز بنے ہیں ان آج وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن ہم بات کریں تو پانی کے تنازعات کو کبھی ہم نے اس طرح سے حل نہیں کیا۔ آج پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پانی کا تنازع بین الاقوامی اصولوں کی بنیاد پر حل نہیں ہوا، اور ہم نہیں کہتے کہ وہ صرف پنجاب کے خلاف کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، نہیں، جو سب کے حق میں ہے اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے بنیاد پہ حل ہونا چاہیے، جو لوور اپر کے رائٹس ہیں، اپر رائٹس ہیں، جو ماضی کے معاہدے ہیں، جو لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے، اس پہ ہونا چاہیے۔ تو پانی کا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ریاستی بحران کا اور صوبوں کی مختاری کا بڑا ایشو ہے۔ ایک اور بات کہ جو اس آئینی کمیٹی کے اعتبار سے مجھے کیا ڈر ہے، میں آپ کی اپنی بات کروں، جو میں نے ابھی اسلام آباد میں کافی دوستوں سے بات کی، وہاں بھی بات کی، مجھے لگتا ہے کہ ہوگا کیا اس آئینی کمیٹی کے اندر کہ کچھ جو غیر جمہوری ترامیم میں ختم کیا جائے گا ان کو، جیسے 7th امینڈمنٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کنکرنٹ لسٹ کو بھی ایبالش پوری طرح سے نہیں کریں گے، کنکرنٹ لسٹ کے کچھ حصے، کچھ ان کو سبجیکٹس مرکز کو دے کے جو باقی غیر اہم حصے ہیں وہ ٹرانسفر کریں گے صوبوں کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کنکرنٹ لسٹ پوری کی پوری 64 جو سبجیکٹس ہیں اس کو یہ ایبالش کر کے دیں گے صوبوں کو۔ اس کو ذرا کسی ایک ٹرکی انداز سے اس کے کچھ سبجیکٹس جو بہت اہم ہیں، ٹیکسیشن کے پاور صوبوں کو دیے ہوئے بغیر، جیسا ظفر نے بات کی تھی، دنیا میں فسکل فیڈرلزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ فیڈریشن ہو جہاں صوبے امپاورڈ ہوں، وہ ٹیکسیشن کریں، وہ خود مختار ہوں، اور وہ اپنے وسائل سے مرکز کو کچھ ایسا حصہ دیں جس سے مرکز کا بزنس جاری رہے۔ پاکستان دنیا کی ایک عجیب فیڈریشن ہے جہاں مرکز طے کرتا ہے کہ کیا ملنا چاہیے صوبوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز ہیں۔ آخری سوال رکھنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ آخری سوال بہرحال ہم نے جو بھی پوری دونوں ایپیسوڈز میں ڈسکشن کیا ہے اسٹیٹ کرائسس کا، خاص طور پہ اس سے ہم نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشنز، پولیٹیشین، سیاسی جماعتوں کی حد تک دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی چیز درست نہیں ہے، آئین سے ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ چیزیں درست نہیں ہیں، اور یہ پورا ایک کرائسس ہے۔ تو آخری میرا سوال ہوگا، اور ظاہر ہے ہمیں ایک امید بھی چاہیے کہ اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دونوں مہمانوں سے میرا یہی سوال ہوگا کہ کہاں سے رول اٹھنا چاہیے ایک امید کا جو اس ملک کو آگے لے جائے، ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف، برابری کی طرف؟ شہریوں کی طرف سے تو ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، کام تو نارمیٹیو انسٹیٹیوشنز نے کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کرنا ہے، یہ جمہوری حکومتوں کو وہ اختیار نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، جس طرح وہ فرد واحد پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آئین امینڈ کر دیتا ہے۔ جامی صاحب کی جو بات تھی اس میں میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جتنی سوسائٹی 60 سال میں تقسیم ہوئی ہے، نیا عمرانی معاہدہ اتنی تقسیم میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ممکن نہ ہو۔ ہمیں ریفارم کرنا پڑیں گی، ابتدا میں لوگوں کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا پڑے گا۔ ابھی تو عدلیہ نئی انگڑائی لی ہے، اور کیا ابھی وہ آزادی عام لوگوں تک بھی انصاف پہنچانے میں ڈیلیور کرے گی؟ یہاں پہ تو ماشاءاللہ جس طرف دیکھیں وہ شام غریباں پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے شہریوں پہ ٹرسٹ کریں، قانون کی حکمرانی کریں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ ماضی میں بھی رہی ہیں، اور اب تو ایک گلوبل کنسنسس ہے، اور اکنامک بیسز اس ملک کی۔ انفارچونیٹلی ہم سب چیزیں ریفارم کر لیں، ہمیں IMF قرض نہ دے یا انٹرنیشنل اسسٹنس نہ ملے، ہم کولیپس کر جائیں گے۔ ہمارے ہاں اکانومی آف کیوس ضرور ہے، مافیاز ہیں، انفارمل اکانومی ہے، لیکن ہم اپنے شہریوں کو ایون انٹرپرائز میں ٹرسٹ نہیں کر رہے، اس میں انسرٹینٹی ہے، اور اکنامک فریڈمز کے بغیر وہ بھلے صوبوں کے حقوق ہوں، وہ افراد کے حقوق ہوں، قومیں چل نہیں سکتی۔ اکنامک حقوق دیں،
اکنامک اپارچونٹیز کا موقع